السلام علیکم۔ میں اپنے چینل اسلام، قرآن اور ہم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوست، احباب اور عزیز رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ شکریہ۔ گناہوں سے توبہ کرنے کا طریقہ۔ گناہوں کی 6 اقسام ہیں۔ گناہوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے توبہ بھی مختلف طریقے سے ہوگی۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، بعض گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے گناہ ہیں۔ اگر کسی عبادت میں کوتاہی کی وجہ سے سرزد ہوں تو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہی عبادات کی قضا بھی واجب ہے۔ اور اگر گناہوں کا تعلق عبادات میں کوتاہی سے نہ ہو، مثلاً بدنگاہی کرنا، شراب نوشی کرنا وغیرہ، تو ان پر ندامت و حسرت کا اظہار کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں توبہ کرے اور نیکیاں کرنے میں مشغول ہو جائے۔ بعض گناہوں کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہوتا ہے، جیسے چوری کرنا، کسی کو اذیت دینا، ماں باپ کو ستانا، امانت میں خیانت کرنا، قرض لے کر دبا لینا وغیرہ وغیرہ۔ اگر کسی کو گالی دی یا ڈرایا تھا تو توبہ کی تکمیل اللہ تعالیٰ اور اس مظلوم سے معافی طلب کرنے سے ہوگی۔ اور اگر مالی معاملے میں شریعت کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ واقع ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ اور اس مظلوم سے معافی طلب کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اس کا مال بھی لوٹائے۔ اور اگر وہ شخص انتقال کر گیا ہو تو اس کے ورثاء کو دے دے، یا پھر اس شخص سے یا اس کے نہ ہونے کی صورت میں اس کے ورثاء سے معاف کروا لے۔ بعض گناہوں کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہوتا ہے، مثلاً کسی کو قتل کرنا وغیرہ، اور بعض وہ ہوں گے جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہوتا ہے، مثلاً کسی سے حسد کرنا، تکبر میں مبتلا ہونا وغیرہ۔ ظاہری گناہوں سے توبہ کا طریقہ تو اوپر گزر چکا، لیکن باطنی گناہوں سے بھی توبہ کرنے سے ہرگز غفلت نہ کریں۔ چنانچہ اپنے دل پر غور کریں، اور اگر حسد، تکبر، ریاکاری، بغض، کینہ، غرور جیسے گناہ دکھائی دیں تو نادم و شرمسار ہو کر بارگاہ الہی میں معافی طلب کریں۔ بعض گناہ صرف توبہ کرنے والے کی ذات تک محدود ہوتے ہیں، مثلاً خود شراب پینا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف اس شخص نے کسی دوسرے کو راغب کیا ہوگا، اسے گناہ جاریہ بھی کہتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کو شراب نوشی کی ترغیب دینا، جو گناہ اس کی ذات تک محدود ہوں، اس سے ان مذکورہ طریقوں کے مطابق توبہ کرے۔ اگر گناہ جاریہ کا ارتکاب کیا ہو تو جس طرح اس گناہ سے خود تائب ہوا ہو، اس کی ترغیب دینے سے بھی توبہ کرے، اور دوسرے شخص کو جس طرح گناہ کی رغبت دی تھی اب توبہ کی بھی رغبت دے۔ جہاں تک ممکن ہو نرمی یا سختی سے سمجھائے، اگر وہ مان جائے تو ٹھیک، ورنہ یہ بری الذمہ ہو جائے گا۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو پوشیدہ طور پر کیے جاتے ہیں، مثلاً اپنے کمرے میں فحش فلمیں دیکھنا، جبکہ کچھ گناہ وہ ہوں گے جو اعلانیہ کیے جاتے ہیں، مثلاً سرعام شراب پینا وغیرہ۔ جو گناہ بندے اور اس کے رب عز و جل کے درمیان ہو، یعنی کسی پر ظاہر نہ ہو، تو اس کی توبہ پوشیدہ طور پر کرے، یعنی اپنا گناہ کسی پر ظاہر نہ کرے، اور اگر گناہ اعلانیہ کیا ہو تو اس کی توبہ بھی اعلانیہ کرے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے ارتکاب پر آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جاتا ہے، مثلاً اللہ عز و جل کو ظالم کہنا، نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا۔ اگر معاذ اللہ کلمہ کفر یا کوئی ایسا فعل صادر ہو جائے جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کر کے تجدید ایمان کر لینی چاہیے۔ تجدید ایمان کا طریقہ۔
دل کی تصدیق کے بغیر صرف زبانی توبہ کافی نہیں ہوتی۔ مثلاً جس نے ویزا فارم پر اپنے آپ کو عیسائی لکھ دیا، وہ اس طرح کہے: اے اللہ عز و جل، میں نے جو ویزا فارم میں اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کیا، اس کفر سے توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح مخصوص کفر سے توبہ بھی ہو گئی اور تجدید ایمان بھی۔ اگر معاذ اللہ کئی کفریات بقی ہوں اور یاد نہ ہو تو یوں کہے: یا اللہ عز و جل، مجھ سے جو کفریات صادر ہوئے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر کلمہ پڑھ لے۔ اگر یہ معلوم ہی نہیں کہ کفر بقا بھی ہے یا نہیں، تب بھی اگر احتیاطاً توبہ کرنا چاہیں تو اس طرح کریں: یا اللہ عز و جل، اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد کلمہ پڑھ لیں۔